اور دیکھیں جس وقت آپ اپنی ہوٹل سے مسجد الحرام کی طرف جائیں گے تو جب آپ مسجد الحرام کے قریب پہنچیں گے تو آپ کو عوام کا ایک سمندر نظر آئے گا، اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے کہ ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ مسجد الحرام تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم سے یہ عمرہ آج کے دن میں تو کم سے کم نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اگر آپ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں رمضان المبارک میں مسجد الحرام میں رش بہت زیادہ ہوگا، آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی رش کے بارے میں معلومات دوں گا۔ اس لیے ناظرین آپ نے اس ویڈیو کو نظر انداز نہیں کرنا ہے اور مکمل معلومات حاصل کرنی ہے، ورنہ آپ کو رش کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر آپ رش میں پھنس جاتے ہیں تو آپ پھر عمرہ بھی اپنا اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آپ پر دم یا صدقہ واجب ہو جائے۔ تو اس لیے آپ نے مکمل انفارمیشن حاصل کرنی ہے کہ رمضان میں آپ نے کس طرح سے عمرہ کرنا ہے اور کون کون سی احتیاطی تدابیر آپ نے اختیار کرنی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین دیکھیں، میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ رمضان المبارک میں وہاں پہ رش بہت زیادہ ہوگا، تو رش کی انتہا آپ یہ دیکھ لیں کہ حج کے جو ایام ہوتے ہیں اس سے زیادہ رش مسجد الحرام میں ہوتا ہے، یعنی کہ حج کے دنوں میں بھی مسجد الحرام میں اتنا رش نہیں ہوتا ہے کہ جتنا رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ اور دیکھیں کسی بھی جگہ پر اگر لوگوں کا اتنا ہجوم ہو تو اس ہجوم کے لیے کچھ سہولیات پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ انتظامات کو سنبھالا جا سکے، ہر چیز کنٹرول میں رہے۔ لیکن رمضان المبارک میں کچھ ایام ایسے بھی آتے ہیں کہ جن میں رش بے انتہا ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں جو سہولیات وہاں پر مہیا کی جاتی ہیں جیسے وضو خانے، واش روم، پینے کا پانی، یعنی کہ باہر جو صحنوں میں ادھر ادھر آب زمزم کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ تمام بند کر دی جاتی ہیں، یعنی کہ وضو خانے بھی بند ہو جاتے ہیں، واش روم بھی بند ہو جاتے ہیں، تمام انتظامات کی جو سہولیات ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں تاکہ رش کو کسی بھی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے۔ اور صرف مطاف کے اندر جو آب زمزم کے کولر ہوتے ہیں یا جو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں صرف ان میں ہی پانی ہوتا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر پھر ان دنوں میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ اور ان تمام انتظامات کو بند کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جوک در جوک آ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کا ہر طرف جس طرف بھی آپ دیکھیں گے لوگوں کا ایک سمندر آپ لوگوں کو نظر آئے گا جو مسجد الحرام کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر جس کو بھی پانی پینے کی کوئی حاجت پیش آتی ہے، وضو کرنے کی کوئی حاجت پیش آتی ہے یا واش روم جانے کی، تاکہ وہ پھر مسجد الحرام میں نہ ٹھہرے بلکہ وہ اپنی ہوٹل میں واپس جائے تاکہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کو جگہ مل سکے۔ اور اس کے علاوہ اس کی اور بہت سی ریزن ہیں، یہاں پر میں ان کو ڈسکس نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ان انتظامات کی وجہ سے اور جو رش کی وجہ سے وہاں پر مشکلات پیش آتی ہیں ان سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے، اور ان تمام مشکلات کے باوجود ان تمام مشکلات کا آپ نے سامنا کس طرح سے کرنا ہے، اور اپنی عبادات کو آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے۔ اور دیکھیں جب اتنا زیادہ وہاں پہ رش ہوتا ہے تو اس میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، اور ان کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان مشکلات سے آپ نے کیسے بچنا ہے، اور ان مشکلات کی وجہ سے جو آپ کو مسائل درپیش ہوں گے ان مسائل سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے، یعنی کہ ان کو کیسے حل کرنا ہے، اور اپنی عبادات کو، اپنے عمرہ کو کس طرح سے آپ نے بہتر طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، جدہ ایئرپورٹ پر جس وقت آپ اتریں گے تو وہیں سے آپ کو مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، خاص طور پہ رمضان المبارک میں۔ تو دیکھیں ناظرین، جس وقت آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں رمضان المبارک میں تو آپ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ اگر آپ رات میں جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں اور آپ اسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ فلاں ٹائم تک تو ہم مکہ پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کر سحری کر لیں گے، تو دیکھیں رش بے انتہا ہوگا۔ آپ کا جو جدہ سے مکہ تک کا جو سفر ہوگا بائی بس، تو اس میں آپ کو 3-4 گھنٹے ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا جو سفر ہے اس میں یعنی کہ 3-4 گھنٹے آپ کے ایکسٹرا بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنی سحری یا افطاری کا سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں اپنے ملک سے ہی، کیونکہ افطاری میں بھی آپ کو دیر لگ سکتی ہے، اگر دن میں آپ جاتے ہیں جدہ سے مکہ اس میں بھی دیر لگ سکتی ہے، اور اگر رات میں جا رہے ہیں تو اس میں بھی دیر لگ سکتی ہے، تو اس میں پھر آپ کی سحری یا افطاری رستے میں آ سکتی ہے۔ ویسے تو دیکھیں جگہ جگہ پر روڈ کے قریب دسترخوان لگے ہوتے ہیں، لوگ افطاری کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے احتیاط کے طور پہ اپنا سامان ساتھ رکھ کر لے کر جانا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہوٹل میں جس وقت آپ پہنچیں گے تو وہاں پر بھی بہت رش ہوگا، بعض دفعہ آپ لوگوں کو وہاں پر انتظار کرنا پڑے گا کہ روم پہلے سے خالی نہیں ہوں گے، ان کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا بعض دفعہ تو 4-4 5-5 گھنٹے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ وہاں جائیں گے اور دوسرے لوگ بھی ہوں گے تو ہوٹل انتظامیہ کے ذمے اپنا جو سامان ہے وہ لگا دیں، اگر بہت زیادہ دیر ہوتی ہے وہاں پر تو پھر آپ عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں۔ اور یہاں پر آپ نے جو غلطیاں ہیں وہ یہ نہیں کرنی ہیں
کہ آپ کے پاس اس طرح کا ایک چھوٹا بیگ ہوگا، اس کے اندر آپ نے پانی کی ایک بوتل لازمی ساتھ لے کر جانی ہے، اور وضو آپ نے اپنی ہوٹل سے کر کے جانا ہے، واش روم وغیرہ سے فری ہو کر آپ جائیں، کیونکہ جس وقت آپ وہاں پر جائیں گے اور اگر وہاں پر رش بے انتہا ہوا تو پھر یاد رکھیے گا کہ وہاں پر آپ کو پانی نہیں ملے گا، اگر ملے گا بھی تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم بھی کوئی آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ ادھر ادھر گھومنا پھرنا پڑے گا، کیونکہ رش آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگا وہاں پہ۔ تو جب وہ پانی کی بوتل آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو اگر کسی جگہ پہ وضو کرنے کی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو آپ اس بوتل سے پھر وضو کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ پانی کی بوتل چاہے آپ دن میں عمرہ کر رہے ہوں یا رات میں کر رہے ہوں وہ آپ نے ساتھ رکھنی ہے، یا کوئی بھی آپ عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں پانی کی بوتل ہر حال میں آپ نے ساتھ رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ اسی بیگ میں آپ نے ہوٹل سے جاتے ہوئے ایک سفری جائے نماز یہ بھی ساتھ لے کر جانا ہے، اور ایکسٹرا چپل وہ بھی ساتھ لے کر جانی ہے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، پچھلے لوگوں کے پاؤں آپ کی چپل پہ اگر پڑتے ہیں تو پھر آپ کی چپل جو ہے وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے مسائل بنتے ہیں کہ ان کی چپلیں ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر وہاں پر وہ روڈ پر ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بجری وغیرہ بھی یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو وہ پھر پاؤں زخمی ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو تو ننگے پاؤں چلنے کی عادت ہوتی ہی نہیں ہے، تو ان کے پیروں میں پھر چھالے پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ مزید عبادات جو ہے ان کے لیے مشکلات ہوتی ہے۔ اور جائے نماز کا رکھنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور کسی بھی جگہ پہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے نماز کی، تو دیکھیں وہاں پر روڈ پہ ہی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہر کسی کے پاس تقریباً اپنا جائے نماز ہوتا ہے، تو پھر آپ بھی روڈ پہ جائے نماز بچھا کر آرام تسلی سے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جائے نماز نہ ہوا تو پھر آپ کو روڈ پہ ویسے ہی نیچے نماز پڑھنی پڑے گی، تو جس سے پھر آپ کا احرام یعنی کہ اس میں بھی کوئی ڈسٹ وغیرہ یا کوئی مٹی وغیرہ لگنے کا پھر خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ وہاں سے جوتیوں سے اسی طرح سے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں جس وقت آپ اپنی ہوٹل سے مسجد الحرام کی طرف جائیں گے تو جب آپ مسجد الحرام کے قریب پہنچیں گے تو آپ کو عوام کا ایک سمندر نظر آئے گا، اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے کہ ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ مسجد الحرام تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم سے یہ عمرہ آج کے دن میں تو کم سے کم نہیں ہوگا۔ تو ناظرین دیکھیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اگر آپ گھبرا گئے پریشان ہو گئے تو دیکھیں آپ حالت احرام میں ہوں گے، اور احرام کی پابندیوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، تو پھر آپ اگر پریشان ہو جائیں گے تو آپ سے کوئی نہ کوئی حالت احرام کی جو پابندی ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے۔ تو دیکھیں وہاں پر سیکورٹی کے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پولیس والے جن کو شرطہ کہا جاتا ہے، تو وہ احرام والے لوگوں کے لیے رستہ بنا رہے ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے عمرہ نہیں کرنا، عمرے کا طواف نہیں کرنا، وہ صرف ان لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا جو ذکر و اذکار کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، یا تراویح پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، وہ صرف ان لوگوں کو روکتے ہیں، عمرہ کرنے والوں کے لیے کبھی بھی رستہ بلاک نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جس رستے سے بھی آپ دیکھیں کہ احرام والے لوگ جا رہے ہیں آپ نے اسی رستے پہ لگ جانا ہے، اور یہاں پر آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کی لیڈیز ہوں گی ان کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، ان سے بچھڑنا نہیں ہے، کیونکہ رش بے انتہا ہوگا، کیونکہ اگر آپ ان سے بچھڑ گئے تو بعض دفعہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ سیکورٹی والے ان خواتین کو اندر جانے ہی نہیں دیتے کہ جن کے ساتھ ان کے مرد محرم موجود نہ ہوں، تو اگر آپ کے ساتھ آپ کی عورتیں چل رہی ہوں گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ عورتیں ان کے ساتھ ہیں اور یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے پھر آپ آسانی کے ساتھ اندر چلے جائیں گے، اور اب آپ کی خواتین جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ چلی جائیں گی۔ لیکن اگر خواتین بچھڑ جاتی ہیں اور انہیں شک ہوا کہ یہ خواتین حالت احرام میں نہیں ہیں تو پھر وہ ان خواتین کو روک دیں گے۔ ایسا ہوتا بہت کم ہے لیکن میں نے خود ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں۔ اور دیکھیں رمضان المبارک کے جو عام شروع کے دن ہوتے ہیں ان میں رش تو بے انتہا ہوتا ہے، لیکن ان میں اکثر اوقات واش روم، وضو خانے اور جو صحن میں پانی کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں یا جو کولر رکھے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان میں پانی ہوتا ہے، لیکن آخری عشرے میں خاص طور پر طاق راتوں میں یہ تمام چیزیں بند کر دی جاتی ہیں۔ اگر آپ ان دنوں میں عمرہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے لازمی طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ہر چیز سے فارغ ہو کر اپنے ہوٹل سے ہی جائیں، اور پانی کی بوتل صرف آپ ساتھ رکھیں، اس میں دیکھیں پھر آپ 2 یا 3 بوتلیں ساتھ رکھیں، کیونکہ آپ کو پانی پینے کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور وضو کے لیے بھی آپ کو پانی چاہیے ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور جس وقت آپ ان تمام رستوں سے ہوتے ہوئے مسجد الحرام کے باہر صحن میں آ جائیں گے، اب آپ نے جانا ہے اندر طواف کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں طواف کرنے کے آپ کے پاس 2-3 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ برآمدوں میں یعنی کہ بلڈنگ کے اندر طواف کریں، برآمدوں کے اندر۔ دوسرا جو ہے کہ آپ صحن مطاف یعنی کہ جو زمین پہ طواف کریں، نیچے اندر جا کے بالکل بیت اللہ کے قریب، تو وہ جگہ رمضان میں تقریباً فل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیت اللہ کے بالکل قریب نیچے جا کر طواف کریں صحن میں،
تو اس کا طریقہ کار ناظرین یہ ہے کہ اگر نماز ہونے والی ہے تو تب آپ کو اس ایریے میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ اگر آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو برآمدوں میں وہ چڑھا دیا جائے گا، اور وہاں سے پھر رستہ ڈائریکٹ برآمدوں سے رستہ نیچے نہیں اترتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر جو رستے اور سیڑھیاں جو بنی ہوئی ہیں وہ بند کی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو پیچھے جا کر واپس دوبارہ نیچے سے اندر جانا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے نیچے جانا ہے، نیچے جا کر طواف کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک تو چکر چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ جلد طواف ہو جاتا ہے، اس میں تھکتے نہیں ہیں لوگ۔ برآمدے میں جب طواف کرتے ہیں تو چکر بڑا ہوتا ہے، لوگ تھک جاتے ہیں۔ تو اس کا دیکھیں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، کنگ عبدالعزیز گیٹ، باب فہد، عمرہ گیٹ اور باب السلام، یہ وہ دروازے ہیں جن سے آپ اندر نیچے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر 79 نمبر جو گیٹ ہے اس سے آپ نیچے جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے حکمت عملی یہ اپنانی ہے کہ جیسے ہی نماز مکمل ہوتی ہے، کوئی بھی فرض نماز، تو اس کے فوراً بعد آپ نیچے جائیں، کیونکہ جس وقت نماز مکمل ہوتی ہے تو یہ دروازے تقریباً نیچے جانے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر 79 نمبر جو گیٹ ہے یہ لازمی کھلتا ہے، تاکہ جو لوگ پہلے سے مطاف میں موجود ہیں وہ باہر نکلیں جن کا طواف مکمل ہو چکا ہے، اور پھر پیچھے سے لوگوں کو اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسے بزرگ اور بچے ہیں کہ جن کو آپ نے ویل چیئر پر یا پرام پہ عمرہ کروانا ہے، طواف کروانا ہے، تو پھر آپ نے نیچے جانے کی کوشش کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو نیچے نہیں جانے دیا جائے گا۔ پھر آپ نے برآمدوں میں ہی طواف کرنا ہے، اس میں پھر آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ دوسری منزل پہ جا کے طواف کریں، کیونکہ نچلی جو منزل ہوگی اس پہ رش بہت زیادہ ہوگا تو اوپر والے پہ بھی، لیکن نیچے والے کی نسبت اوپر والے پہ رش کم ہوگا۔ اور ویل چیئر والوں کا الگ سے ایک ٹریک بنا ہوا ہوتا ہے، اس پہ پھر آپ نے اپنے بزرگوں کو یا اپنے بچوں کو طواف کروانا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر آپ نے صفا مروہ کی صحیح کے لیے چلے جانا ہے، اور وہاں پر بھی ایک ٹریک بنا ہوا ہوتا ہے، اس پہ ہی صرف ویل چیئر والے چلیں گے، اور عام لوگوں کے لیے الگ ٹریک ہے جنہوں نے پیدل چلنا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر آسانی کے ساتھ صفا مروہ کی صحیح کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں طواف کے دوران اور صفا مروہ کی صحیح کے دوران آپ نے جو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے زور آزمائی نہیں کرنی، دوسروں کو دھکے نہیں دینے، اور ہجوم جہاں پر بہت زیادہ ہو اس جگہ سے آپ نے بچنا بھی ہے، یعنی کہ خود کو بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور آپ کے ساتھ اگر آپ کی خواتین ہیں یا بزرگ ہیں یا بچے ہیں ان کو بھی آپ نے بچانا ہے۔ اور آہستہ آہستہ چلیں، کیونکہ اس میں آپ کو چلنا بہت زیادہ ہوگا کہ رش کی وجہ سے، تو جتنا آپ آرام سکون کے ساتھ چلیں گے اتنی ہی تھکاوٹ آپ کو کم ہوگی۔ اگر آپ کسی جگہ پر دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ خالی جگہ ہے تو جلدی ہم وہاں پہنچیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ تھک جائیں گے، کیونکہ ایک تو آپ کو پچھلے سفر کی بھی تھکاوٹ ہوگی، اور جو آپ مسجد الحرام میں اتنے لوگوں کو کراس کر کے آئے ہیں، رش سے گزر کر آئے ہیں، وہ بھی آپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لگے گا چلنے میں، تو وہ بھی آپ کو تھکاوٹ ہوگی۔ اور پھر آپ نے طواف اور صفا مروہ کی صحیح اور واپس اپنی ہوٹل بھی جانا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھیں ان میں پیدل چلنا ہے آپ کو، تو آپ کو تھکاوٹ مزید ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے اپنی انرجی کو بھی سیف رکھنا ہے، اور کسی بھی جگہ پہ آپ نے تیز نہیں چلنا بلکہ بالکل آرام سکون کے ساتھ آپ چلیں۔ اور دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ صبح کے ٹائم یعنی کہ رات میں کسی ٹائم پہ اپنا عمرہ کر رہے ہیں تو آپ پھر بھی سحری اپنے ساتھ لے کر آئیں، یعنی کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں۔ اور اگر دن میں آپ کسی ٹائم پہ یعنی کہ عصر کے ٹائم یا عصر سے کچھ پہلے آپ اپنا عمرہ شروع کرتے ہیں، تب بھی آپ مسجد الحرام جانے سے پہلے کچھ اپنی افطاری کا سامان ساتھ لے کر آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فری افطاری وہاں پر دی جاتی ہے یا فری جو سحری دی جاتی ہے وہ مطاف کے ایریے میں نہیں دی جاتی، یعنی کہ مطاف وہ جگہ ہے جہاں پر طواف ہو رہا ہوتا ہے، تو اس جگہ پر یاد رکھیے گا کہ افطاری نہیں دی جاتی ہے۔ خاص طور پر صحن مطاف میں یعنی کہ بیت اللہ کے ارد گرد کا جو اوپن ایریا ہے اس میں خاص طور پہ افطاری کا سامان نہیں دیا جاتا ہے، صرف افطاری کے لیے آپ کو کھجوریں دے دی جائیں گی یا زیادہ سے زیادہ آب زمزم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ جو افطاری کا سامان آپ لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے وہ بلڈنگز میں مل رہا ہوتا ہے یا جو باہر مسجد الحرام کے ارد گرد جو صحن ہے ان میں مل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں ان کا آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اور دیکھیں اگر آپ کسی قسم کی کوئی میڈیسن وغیرہ یوز کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہیں اور انہیں کوئی انسولین وغیرہ لگتی ہے یا کچھ انہوں نے بی پی کے کوئی ان کی ٹیبلٹ وغیرہ ہیں، تو وہ جس وقت آپ مسجد الحرام میں جائیں تو یاد رکھیں کہ وہ میڈیسن لازمی ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ جس وقت ان کے میڈیسن کا ٹائم ہو تو وہ اپنی میڈیسنز ٹائم پر آپ نے لینی ہے تاکہ کسی قسم کے مسئلہ آپ کے ساتھ نہ بنے۔ تو ناظرین یہ تو تھی کچھ وہ چیزیں جو رش کے حوالے سے میرے ذہن میں تھی اور میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ میں سے کسی کو بھی اس طرح کا کوئی مسئلے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو ان معلومات کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں بھی بہت سی چیزیں اور ان رش سے نمٹنے کے لیے
کچھ نہ کچھ ضرور آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا۔ تو جو چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں ان پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ کمنٹ بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکے، وہ بھی ان چیزوں کو پڑھ کر ان پہ عمل کر سکیں۔ اور نیکسٹ ٹائم اگر کبھی میں اس موضوع پہ ویڈیو بناؤں تو تاکہ آپ کی جو چیزیں مجھے بتائی گئی ہوں گی کمنٹس میں، ان کو بھی میں اپنی ویڈیو میں ایڈ کروں گا تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی ہو اور آپ کو بھی پھر اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں، یا آپ کے کوئی عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار عمرہ پر جا رہے ہیں رمضان المبارک میں، تو ان تک اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچائیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ عمرہ اور حج سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔